میرے دوستوں عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ علم قبر کے 3 سوالات میں سارے علم محدود ہے۔ اس زمانے میں دھوکہ یہ لگا لوگوں کو کہ جو چاہو اسی کو صرف علم ہے۔ سوچو تو صحیح، کہتے ہیں سائنس کا علم، سائنس کا علم۔ میرے دوستوں عزیزوں، کیا بتاؤں سائنس کا خلاصہ کیا ہے؟ سائنس کا خلاصہ ہے نظام کائنات کا کائنات سے چلنا، یہ سائنس کا خلاصہ ہے۔ اور ایمان کا خلاصہ کیا ہے کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ ایمان کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے۔ بس کائنات کو کائنات سے جوڑنا یہ سائنس کا خلاصہ ہے، اور نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو خلاصہ سائنس کا۔ اہل دنیا کے تجربات کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، حالانکہ علم تو وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں اور قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کہلاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے چند اوراق پڑھ لیے اسی خیال سے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں، کیا طریقے ہیں، اور قرآن کیا ہے، کہ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کیا احکام نازل کیے معلومات کے اضافے کے لیے۔ حالانکہ حضرت عمر کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا، صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل کیے۔ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوراق لے کر آج میں حاضر ہوئے، پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ توریت کے اوراق ہیں، میں اپنے علم اضافے کے لیے یہ پڑھ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ روایت میں ہے، روایت میں یہاں تک ہے کہ صحابہ انصار آپ کے غصے کو لے کر تلواریں لے کر آ گئے کہ اللہ کے کسے غصے میں ڈالا، کیا بات پیش ہے؟ سارا غصہ تھا عمر پر کہ جو دین اور قرآن میں لے کر آیا ہوں، جو سنت میں لے کر آیا ہوں، جو صبح روشن کی طرح چمکدار ہے، عمر اس کے بعد بھی اس کی ضرورت پیش آئی کہ توریت پڑھو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم کا طریقہ اختیار کیا تو گمراہ ہو جاؤ۔ ذرا اندازہ کریں کہ عمر جیسے عالم نے توریت پڑھی تو اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، حالانکہ توریت علم ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ وہ علم جو علم ہی نہیں ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے جاہل رہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کو قیام کتنا غصہ ہے۔ اسے میرے دوستوں، غیروں کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے۔ مسلمان کے فخر کی چیز یہ نہیں، مسلمان کے فخر کی چیز یہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ مزاج کفر کا ہے۔ قرآن صاف کہا ہے فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کے علم لے کر آئے قوموں کے پاس تو قوموں نے یہ کہا کہ علم تو ہے کہ ہمارے پاس کیا علم لے کر آئے، اور اکڑے اس پر اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا اللہ کے علم کو مذاق اڑانے اور اپنے فن پر فخر کرنے کی وجہ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات تو اچھی طرح جان لو، اچھی طرح یاد رکھ لو کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ہاں دنیا کے فنون ہیں، ہم اس کے بڑے سے انکار نہیں کرتے، اس کا تعلق تو دنیاوی ایک ایسی ضرورت سے ہے جس کا ان اسباب سے پورا ہونا غیر یقینی ہے، یقینی بھی نہیں۔ آج کہتے ہیں یہ دوا مفید ہے، کل کہتے ہیں یہ دوا ہرگز نہ کھائی جائے، یہ دوا بین ہو گئی ہے۔
دیکھو تو صحیح کتنی کمزور بنیاد ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ علم ہے۔ اللہ کا علم ایک لفظ ایک حرف نہیں بدلا قرآن کا، جب سے لکھا گیا ہے جب سے لے کر قیامت تک، اور کبھی ایک حرف نہیں بدلا جائے گا، اس کو علم کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، ہمیں سب سے پہلے اپنی کمائی کے نقشوں کو علم پر لانا ہوگا، کیونکہ اگر نماز ذکر تلاوت عبادت ہو بھی جاوے تو سوال سب سے پہلے اس کا ہے کہ معاملات کے ذریعے سے جو حقوق مارے جا رہے ہیں، ساری عبادتیں حق والے دے اڑیں گے، تو یہ عبادات سے یوں صفر ہو گیا۔ اور معاملات میں جو احکام توڑے ہیں، کیونکہ معاملات میں دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے۔ کمانے اور خرچ کرنے میں ایک سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق کما رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا حق یہ ہے اللہ کا کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ خرچ کرنے میں بھی یہ خرچ کرنے میں اللہ کا حکم بندوں کے حقوق کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر معاملات میں حکم توڑے گئے تو عبادات تو جتنی ہے وہ تو بندے دے اڑیں گے حق ہے اپنے حق کے بدلے میں۔ پھر سوال اس کا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں سمجھتے تھے لوگ تھوڑا سا حرام کھانے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں۔ اس لیے سب سے پہلا سوال بے نزدیک عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے، کیونکہ طہارت نماز سے پہلے ہے، طہارت نماز سے پہلے ہے۔ دیکھو میرے دوستوں، طہارت یہ نہیں ہے کہ غسل کر لیا وضو کر لیا، نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جسم بدن کے خون کا پاک ہونا، سود سے، جھوٹ سے، غبن سے، دھوکے سے، اس سب کا پاک ہونا، یہ بھی ظاہری طہارت ہے، یہ بھی ظاہری طہارت ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ، کیونکہ طہارت عبادت سے پہلے ہے۔ معاملات کو حکم پر لاؤ۔ سود کا ایک لقمہ خدا کی قسم سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندگی اندر رکھتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ وہ حرام ہے، یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ دوسرا، یہ حرام کی وہ شکل نہیں ہے۔ ہماری بات یاد رکھو، کسی چیز کے حرام ہونے کی بنیاد، کسی آدے کے حرام ہونے کی بنیاد وہ مصنوعات اور ٹیکنالوجی پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس کام میں پوری مہارت ہے کہ وہ مسلمان کو عادات محرمات اتنی نئی شکل سے بنا کر پیش کرے گا کہ پچھلے کسی زمانے میں وہ شکل اس حرام کی کہیں نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کا خدا کے قسم مقصد ایک ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، شکل کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ سوال اس کا ہے کہ اس حرام آنے سے کیا چیز تیار کی جا رہی ہے؟ اگر وہ چیز اس سے پہلے اس کے بغیر تیار کی جاتی تھی تو اب صرف اس کے تیار کرنے کی طریقہ بدلا ہے، حرام اپنی جگہ موجود ہے۔ اس لیے حدیث میں بہت تاکید سے فرمایا، بہت تاکید سے،
الحلال بین والحرام بین. یہ جو مشتبہات ہیں یہ کیا چیز ہے درمیان میں؟ کہ یہ درمیان میں جو چیز ہے یہ حرام کی وہ شکل ہے جس کو معروف طریقے سے بدل دیا گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے یہ حلال ہے. ہر ایک کام دونوں کا ایک ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں تقوی کے بغیر تو مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کے بغیر یہ کوئی برکت کوئی نصرت اللہ کو کوئی وعدہ اپنے لیے پورا نہیں کرا سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں محض تقوی پر کیے ہیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا. پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر. کیا متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے چاہے سات و آسمان زمین ملا دیے جاوے, ان کے درمیان ایک آدمی کو بند کر دیا جاوے اور وہاں اس کا حرام کا موقع دیا جاوے اور یہ بچ کر بھاگنا چاہے تو اللہ سات و آسمان زمین سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اللہ نے کیا ہے. یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے, سارے دروازے بند تھے. اگر یہ قدر بیٹھ جاتے کہ حرام سے بچنے کا موقع نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں. جہاں بھی زمان اس لیے ہو گیا ہے کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں اس لیے ارادہ ہی نہ کرو حرام سے بچنے کا. کہاں تک بچے؟ پہلا وعدہ سفر بن گیا ہے کیا نکلنے کا راستہ بنانے. یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے گئے. پھر یہ بھی نہیں کہ تمہاری دفعہ بچو گے تو آپ تمہیں بچا کے تمہیں کامیاب کر دیں گے کہ نہیں ہم تمہارے تقوی کا امتحان لیں گے. تقوی کا امتحان یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا ہے کہ دیکھیں وہاں جا کر ایسا تو نہیں کہ جیل سے تنگ آ کر واپس حرام کی طرف آئے کہ نہیں میں حرام میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں چاہے جیل مل جائے. رب السجن احب الی کہ جیل زیادہ پسند ہے مجھے اس حرام سے. جیل کی دعوت دیتے رہے آنے والوں کو, اللہ کی توحید کی دعوت پہلے دی اور خواب بیان کرنے والوں خواب پیش کرنے والوں کے خواب کی تعبیر بات دی. وہاں بھی فیصلتی ہوئی کہ نجات پانے والے سے کہہ دیا تھا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے. اللہ کی شان ہے کہ وہاں شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد دلا دی. انسا شیطان ذکر ربی یوسف. یہاں علماء تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اس وقت اللہ کی یاد دلا دی کہ ہم سے کیوں نکالی کرنے کے لیے جیل سے جوانے کے لیے ہم سے کہا بادشاہ کے بعد کیوں کہہ رہا ہے. سنو کر رہا تھا کہ تقوی پر اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکالے گی. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس کو ایک جگہ سے رخ دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اور ایک یہ فرمایا کہ ہم مستقل کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بیت المال سے ذاتی خرچ دینا بند کر